اس وقت بارہویں شریف کا مہینہ ہے، ذرا یہ بھی تو دیکھیں کہ ایک بچہ اپنے باپ کی پیٹھ سے ماں کے پیٹ میں منتقل ہوتا ہے، 50 گرام کا کم و بیش بڑھتا چلا جاتا ہے، 100 گرام، 150، 250، 500، 1 کلو، 1.5 کلو، 2 کلو پیدا ہوتا ہے تو کوئی 2.5 کلو، 3 کلو، 4.5 کلو تک اخبار کی ہیڈنگ بتاتی ہے۔ اسٹارٹنگ میں مختصر ہوتا ہے، اور جتنا ویٹ ماں کے پیٹ میں بڑھتا ہے ماں کا بوجھ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اسی لیے بوجھ والی گاڑی کو عربی میں حملہ کہتے ہیں، اور پیسنجر گاڑی کو عربی میں نقلہ کہتے ہیں۔ بوجھ اٹھانے والے کو حامل یا حمال کہتے ہیں، اور بوجھ اٹھانے والی کو حاملہ کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے پریگننٹ۔ حاملہ کا مطلب ہی ہے بوجھ اٹھانے والی، اور بوجھ جتنا زیادہ ہوگا، ویٹ جتنا زیادہ ہوگا، ماں کو اتنی زیادہ تکلیف ہوتی ہے چلنے پھرنے میں، اٹھنے بیٹھنے میں۔ آخری ایام میں ماں کو کروٹ بدلنے میں بھی تکلیف ہوتی ہے، کروٹ بدلنے میں بھی۔ مگر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے، اور یہ کوئی بریلی شریف کا تھاٹ نہیں ہے، اجمیر شریف کا تھاٹ نہیں ہے، بغداد شریف کا تھاٹ نہیں ہے، بلکہ مدینہ حرم بننے سے پہلے کا تھاٹ ہے۔ حضرت آمنہ ارشاد فرماتی ہے، واللہ ما شعرت انی حملت ولا وجدت له ثقلا، خدا کی قسم میرا بیٹا جب میرے پیٹ میں آیا تو مجھے شعور بھی نہیں ہوا، اور نہ ہی بوجھ کا احساس ہوا، بوجھ کا بھی احساس نہیں ہوا۔ غلام گیلانی ازہری سوچنے پہ مجبور ہے کہ آخر بوجھ کا احساس کیوں نہیں ہوا؟ پیارے مصطفیٰ شکم ماں میں ہے، ماں حمل سے ہے مگر حمل نہیں ہے، بوجھ ہے مگر بوجھ نہیں ہے۔ پیارے مصطفیٰ شکم ماں میں ہے مگر ویٹ نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہم نے قرآن پڑھنا شروع کیا، الف لام میم سیقول تلک الرسل لن تنالوا والمحصنات لا يحبوا، تو آواز آئی قد جاءکم من اللہ نور۔ پتہ یہ چلا پیارے مصطفیٰ پیدا ہونے سے پہلے بھی نور تھے، ماں کے پیٹ میں آئے تو نور علی نور ہے۔ اور آئنسٹائن بولتا ہے سب سے زیادہ کم ویٹ روشنی کا ہوتا ہے، روشنی کا۔ ثابت ہو گیا ہمارے نبی پیدا ہونے سے پہلے بھی نور علی نور ہے۔ سبحان اللہ۔ جو ماں پر بوجھ نہ ہو وہ ٹیررسٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ حمل میں ہے مگر حاملہ نہیں۔ پوری دنیا کے دماغ پر اسرائیل کی حکومت ہے، دماغ پر، اور یہ کتنی محدود اور ڈینجرس ہے۔ ایک آدمی ازہر میں بول رہا تھا، ازہر کا ٹیچر، جب میں کلاس میں گیا تو اس نے کہا کہ کون کہتا ہے ہٹلر غلط؟ پوری دنیا میں یہودیوں کی قبیلہ بندی کو دو ہی لوگوں نے پہچانا ہے، ایک کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرے کا نام ہٹلر ہے۔ سوچے 60 لاکھ کو مار ڈالا تب یہ حال ہے، اگر پورے زندہ ہوتے تو آپ کا کیا حال ہے؟ بہت خطرناک ہوتے ہیں۔ وہ اس کی تھیوری میں لکھا ہوا ہے کہ یہودی کے علاوہ جتنے لوگ ہیں دنیا میں یہ سب جانور ہیں، اور جانوروں کی طرح ٹریٹمنٹ کرنا چاہیے۔ جس طرح ہم لوگ بیل پالتے ہیں نا، بیل یا کتا، اس کو ٹکڑا دیتے ہیں اور کام لیتے ہیں، یا بیل کو کھانا دیتے ہیں اور ہل جوتواتے ہیں، اس سے کام لیتے ہیں، ایسی ہی پوری دنیا یہودی کے علاوہ جانور ہے۔ اس کی تھیوری بھی سب سے کام لیں، پیسے کا مالک وہی ہوگا پوری دنیا میں، یہ ان کی تھیوری میں لکھا ہوا ہے، جس کا احساس آپ لوگ کو نہیں ہے۔ ہر شخص اپنی دنیا بنانے میں لگا ہوا ہے۔ میری دیوار پڑوسی کی دیوار سے اونچی ہونا چاہیے۔ میرے بھائی، کبھی اجتماعی معاملات کے بارے میں آپ نے غور کیا؟ مشترکہ پراپرٹی کا نام اسلام ہے۔ یہ بہت خاص فرق بتا رہا ہوں، ذاتی پراپرٹی اور مشترکہ پراپرٹی۔ ذاتی پراپرٹی پہ ہر شخص توجہ دے رہا ہے۔ میں نہیں بھی بولوں گا نا تب بھی آپ بچے کو اسکول پڑھائیں گے، کھیتی باڑی کریں گے، بزنس کریں گے، لیکن جو مشترکہ پراپرٹی ہے، قرآن، مسجد، مدرسہ، اسلام، اس پر توجہ نہیں دی جاتی۔ نتیجتاً جو حالات وہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں۔ اور وجہ یہ ہے، اگر میں پوچھوں بھائی یہاں پر ایک آدمی ہے جس کے پاس 100 روپے،
اور دوسرا آدمی جس کے پاس 1 کروڑ روپیہ ہے. دونوں میں سے بڑا آدمی کون؟ ایمانداری سے بتائیں آپ کے دماغ میں کیا چل رہا ہے؟ کروڑوں؟ یہی کامن سینس ہے. اسلام بولتا ہے غلط. اس کو یوں سمجھے کہ ایک کبوتر ہے جس کی چونچ میں گیہوں کا 1 دانہ ہے، اور دوسرا کبوتر ہے جس کی گردن میں 1 کلو گیہوں کی تھیلی لٹکی ہوئی ہے. دونوں میں سے گھونسلے میں کون جائے گا؟ بیوی بچوں سے کون ملے گا؟ 1 دانہ والا کبوتر یا 1 کلو گیہوں والا کبوتر؟ 1 دانہ والا. انا للہ و انا الیہ راجعون کی تفسیر بولتی ہے کہ انسان لاہو کیا ہے اور انسان ایک پرندہ ہے اور اسے ریٹرن ہونا ہے رب کی طرف. اور جب رب کی طرف جا رہا انسان پرندہ ہے تو بوجھ جتنا کم ہوگا رب کی طرف جانے کی رفتار اتنی زیادہ ہوگی. لہذا 1 کروڑ والا سے افضل 1 لاکھ والا، 1 لاکھ والے سے زیادہ کامل انسان 50,000 والا، 50,000 والے سے زیادہ کامل انسان 1,000 والا، 1,000 والے سے زیادہ کامل انسان 100 روپے والا ہے. اور ان 100 روپے والے کو مبارکباد دوں گا، آپ اپنی قسمت پہ ناز کریں. پیارے مصطفیٰ 1400 سال پہلے فرما گئے کہ ایک غریب امیر سے 500 سال پہلے جنت میں چلا جائے گا، کیونکہ امیر کو حساب دینا پڑے گا. لایا کہاں سے، خرچہ کہاں کیا ہے. اگر حرام کا ہے تو رب کی طرف جائے گا کہ نہیں، وہ سیدھا جہنم میں جائے گا. اور حلال کا ہے تب بھی حساب دینے میں ٹائم لگے گا. مگر ایک غریب شارٹ اینڈ سویٹ میں حساب دے گا، رب کی بارگاہ میں چلا جائے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ 100 روپے کا مالک ہونا یہ کسی کی سنت ہو یا نہ ہو، مگر ایماندار پیارے مصطفیٰ مالک کل ہے مگر مالک نصاب نہیں ہے. مالک نصاب نہیں ہے. کبھی نبی پہ زکات فرض نہیں ہوتی تھی، اتنا پیسہ ہی نہیں جمع ہوتا تھا. اس لیے پتا چلا وہ مصطفیٰ جو مالک کل ہونے کے باوجود مالک نصاب نہیں تھے، وجہ یہ ہے کہ مشترکہ پراپرٹی پہ دھیان دیا ہے. انہوں نے پوری توجہ مسجد پر دی ہے، مقدس پہ دیا ہے، اسلام پر دیا ہے. پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی کو رب کے پیغام کو امت تک پہنچانے میں صرف کر دیا ہے. اس لیے پتا چلا اے توحید و رسالت کے وفاداریوں، ذاتی پراپرٹی پہ کم توجہ دے. مشترکہ پراپرٹی مدرسہ ہے، مسجد ہے، اسلام ہے، قرآن ہے، بخاری ہے، مسلم ہے، وقایا ہے، ہدایہ ہے، گرایا ہے، غور ہے، شرح ہے، کنزل ہے، کنز ہے. ہاں مشترکہ پراپرٹی کا نام فتاوی رضویہ ہے، کنزل ایمان ہے. اس لیے ذات پر حملہ ہو ایک بار برداشت کر لیا جائے گا، مگر فتاوی رضویہ پر حملہ ہو، کنزل ایمان پر حملہ ہو، غیرت ایمانی باقی ہے تو جان دے دیں گے مگر کنزل ایمان نہیں دیں گے، کنزل ایمان نہیں دیں گے.